اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، ہم کچھ دلیلیں پیش کر رہے تھے حضرت مختار کے حوالے سے کہ ان کے متعلق ائمہ علیہم السلام نے جو روایات پیش کی ہیں، جو روایات وارد ہوئیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے، ان کی وہ دونوں طرح کی روایات ہیں، مدح میں بھی ہیں اور مذمت میں بھی ہیں۔ ہم یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ جو مذمت میں ہیں یا وہ مرسل ہیں، ضعیف ہیں یعنی روایات، اور یا پھر جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ تقیہ پہ محمول ہیں۔ یہ بات ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی۔ عزیزان گرامی، روایات کی علماء نے بحث کی ہے کہ 4 طرح کی روایات ہوتی ہیں۔ جو احادیث ہیں وہ 4 طرح کی ہیں۔ There are 4 types of احادیث۔ اب نوجوان بچے موجود ہیں اس لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلی ہے کہ اگر سارے روایت کے سند میں افراد سب کے سب عادل ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں، اور ائمہ علیہم السلام نے ان کی توثیق کی ہو، یعنی ائمہ نے کہا ہو کہ یہ ثقہ ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں۔ ثقہ کہتے ہیں ٹرسٹ وردی کو، یعنی ائمہ نے خود کہا ہو کہ مورد اعتماد ہیں، تو ایسی روایت کو صحیح کہا جاتا ہے۔ جہاں سب کے سب شیعہ اثنا عشری ہوں، عادل ہوں، اور ان کی وثاقت کی گواہی خود ائمہ اہل بیت نے دی ہو۔ اور اگر سب کے سب عادل ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں، لیکن ائمہ نے تائید نہ کی ہو، علماء نے یا ائمہ کے شاگردوں نے تائید کی ہو، تو ایسی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے۔ تو پہلی ہے صحیح، دوسری ہے حسن، تیسری ہے موثق۔ موثق کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کے راوی سب عادل ہوں اور ان کی عدالت کی توثیق بھی ہوئی ہو، لیکن وہ سب کے سب شیعہ اثنا عشری نہ ہوں۔ واحد فرقہ ہے ہم کہ اگر شیعہ نہ بھی ہو لیکن اگر عادل ہو تو ہم قول کو لے لیتے ہیں۔ عادل ہو، سچا ہو، ہم قول لے لیتے ہیں، لیکن اس قول کو صحیح یا حسن نہیں، موثق کہا جاتا ہے۔ موثق یعنی جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور باقی جتنی بھی اقسام ہیں، اب وہ 30 سے زیادہ اقسام ہیں جو ضعیف کہلاتی ہیں۔ ضعیف وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی سند درست نہ ہو، یا بیان کرنے والا عادل نہ ہو، یا بیان کرنے والا جھوٹا ہو، مدلس ہو، غیر مسلم ہو، منافق ہو۔ اس کے علاوہ مرسل حدیث، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اس سے روایت بیان کی ہے جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مرسل۔ مرسل یعنی اس نے ارسال کر دیا، سند بیان نہیں کی، یا چھپانا چاہ رہا ہے یا بھول گیا ہے، چاہے بھول گیا ہو چاہے چھپا رہا ہو، اب یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ یا چھپانے والی کوئی ایسی بات ہے
جس کو بیان کرنے سے انسان کا حدیث پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، یا پھر وہ بھول چکا ہے. جو بھول چکا ہو، جس کو حدیث کی سند یاد نہ ہو کہ کس سے لی ہے، اس کی حدیث بھی نہیں لی جا سکتی ہے، کیونکہ جب سند ہی یاد نہیں ہے تو حدیث کا متن بھی اس کو بھول چکا ہوگا. عزیزان کرام سب کی توجہ ہے اب تک میرے ساتھ؟ 9 ایسی روایات آئی ہیں جناب مختار کی مذمت میں، جس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے پوری ایک بحث کرنے کے بعد ہر حدیث کے لیے ثابت کیا ہے کہ یہ ساری ضعیف ہیں، یا مرسل ہیں، یا مدلس ہے. مدلس تدلیس کہلاتی ہے، یعنی گھڑ دینا، اپنے پاس سے گھڑنا، حدیث کا بنا دینا. many of the people made up a hadith, fabricated، جسے کہتے ہیں فیبریکیشن، انگریزی میں کہتے ہیں فیبریکیشن، یعنی حدیث کا گھڑنا. عربی میں کہلاتا ہے تدلیس. عزیزان گرامی بہت سے ایسے تھے جو حدیث پرداز تھے. حدیث پردازی سمجھتے ہیں نا عزیزان گرامی؟ حدیث پردازی کا مطلب ہے کہ یعنی پیغمبر سے ملا بھی نہیں ہے، یا اس وقت موجود نہیں تھا. مثال کے طور پہ اب راوی ہے، راوی کہتا ہے، اور یہ کئی کتابوں میں ہمارے یہاں مثلا اہل سنت کی اکثر کتابوں میں ہے، ہمارے یہاں بھی کدو کمی آئی ہے، کہ ایک راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کے کان میں یہ کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہاں سارے قریش کے سردار موجود تھے. اب 3 راوی ہیں، تینوں کے تینوں سرداران قریش میں تھے ہی نہیں. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی اب جو آدمی خود ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں پہ سارے سردار موجود تھے قریش کے، بھئی اگر سردار ہی صرف موجود تھے تو وہاں پہ جو بیان کرنے والا اگر خود سردار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں تھا. اور اگر وہ بیان کر رہا ہے وہاں سے متعلق حدیث کو کہ جہاں وہ تھا ہی نہیں، تو اسے بتانا چاہیے کون سے سردار سے بات سنی ہے. اب یہاں پہ ایک اور بھی بات کیا جملہ معترضہ. عزیزان گرامی اب یہ بیان کر رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کان میں کہا، کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، کان میں کہیں بات سن لی، غدیر کا چیخ چیخ کے سننے والا اعلان. ہیٹنگ بند کر دیں. تو عزیزان گرامی بعض اوقات مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں حدیث پردازی، یعنی حدیث کا تدلیس کرنا، حدیث کے گھڑنے والے. اب ایسے بہت سے یہودی تھے جو اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب بعد میں انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے بے انتہا روایات بیان کر دی، اور ان کی روایات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب وہ یہودی تھے اور وہ اس وقت پیغمبر کے پاس موجود نہیں تھے، اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ان کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے شک کا اظہار کیا، جیسے کعب الاحبار ہیں، جیسے اور بہت سے. آج ریکارڈنگ میرے خیال میں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے یا میری باتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہو رہی ہے. تو اب میں بہرحال میں بہت سے نام لینے والا تھا ابھی، تو چلیے ایک آدھے نام پہ صرف اکتفا کر لوں. کعب الاحبار مثال کے طور پہ یہودی رہبا ہے، رہبا انگلش میں کہتے ہیں، یا ربی، یا ربی کا مطلب سمجھتے ہیں سب لوگ حضرات، یعنی یہودی ملا. اس سے زیادہ کھول کے تو نہیں میں پیش کر سکتا. تو عزیزان کرام بہت سے ایسے لوگ تھے جو رہبائے تھے، یہودی، اپنے دین کے پیشوا تھے، یہودیوں کے پیشوا تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور انہوں نے جتنی اسرائیلیات تھیں وہ پیغمبر اسلام کے نام سے منسوب کر کے وہ اسلام میں داخل کر دی. انہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں روایات کو اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی ہیں، اور وہ سارے کے سارے گھڑ کے یہاں پہ پیش کر دی گئی. توجہ ہے عزیزان گرامی میرے ساتھ؟ اب یعنی اسرائیلیات میں ایک آدھی مثال دیتے تو ہم کو جلدی سے، کہ اگر آپ توریت کو کھولیں گے نا تو توریت میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ معاذ اللہ موجودہ توریت میں بھی الفاظ ہیں کہ جناب یعقوب کو نبوت کیسے ملی. کہا کہ اللہ کی جناب یعقوب کے ساتھ کشتی ہو گئی، اور جناب یعقوب نے جب پٹک دیا اور اللہ کی ٹانگ کو موڑا تو اللہ سے کہا کہ اگر نبوت نہیں دے گا تو میں ٹانگ نہیں چھوڑوں گا. اسے کہا جاتا ہے اسرائیلیات. اب ایسی اس قسم کی کوئی بھی اگر چیز اگر آ جائے مسلمانوں کے ہاں روایات کے اندر، سمجھ لیجئے کہ یہ سب اسرائیلیات میں سے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. عقل ہی بتا رہی ہے قابل قبول نہیں ہے، تو سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن البتہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ایسے بہت سے مثالیں پیش کرنے کے بعد پھر آیت الخوئی نے بڑی لمبی چوڑی اس پہ بحث کی ہے. علم دراء کے اندر رجال کے بے انتہا جو سب سے بڑے اس وقت ماہر ہیں موجودہ، آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی، قوم مقدس کے اندر، جنہیں 16,000 رجال حدیث زبانی یاد ہیں. کہنا بہت آسان ہے، پورا انسائکلوپیڈیا جسے حفظ ہو. تو آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی قوم مقدس میں حرم معصومہ میں نماز پڑھاتے ہیں، اور ان کو اگر صرف آیت اللہ موسیٰ شبیری کو ہٹا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی کے شاگرد ہیں، یہ آیت اللہ برجردی موسیٰ شبیری زنجانی اور آیت اللہ برجردی کے شاگرد ہیں. یعنی بہرحال موسیٰ شبیری زنجانی جو ہے اس وقت تقریباً 87 سال کے 87 ہیں، اور آیت اللہ برجردی کے سید حسین طباطبائی برجردی 1962 میں ان کا انتقال ہوا، 1960 میں 61-62 کے اندر، یعنی تقریباً
52 سال پہلے کے لیجیے آپ، 52 ایئرس عطل برجردی کا انتقال ہو گیا. یہ ان کے پاس پڑھتے تھے فقہ میں، رجال میں بے انتہا ید طولہ رکھتے ہیں. اب یہ میں نے ساری آپ کو پیش کی ہیں رجال کی ساری بحثیں، مقدمتاً تمہیداً میں آپ کو ساری باتیں کر دی ہیں. علم درایا، علم رجال، یہ دو علوم حدیث کی سند کے لیے دو علوم بے انتہا ضروری ہیں. ایک ہے درایا جو علم حدیث کی ساری سند کو چیک کرتا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ حدیث اگر پیغمبر نے کہی ہے، امام نے کہی ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن اگر ان سے منسوب کر دی گئی ہے تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اس کو دیوار پہ دے مارو. اور پھر کہا کہ مولا اگر ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آپ نے فرمایا یا نہیں فرمایا تو آپ نے کہا کہ قرآن سے پرکھ لو. جس گھرانے پہ قرآن نازل ہوا وہ اس کی کبھی بھی کنٹرڈکشن نہیں کر سکتے، اس کے تناقض نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی آئیے ذرا میں یہ ساری رجال اور درا کی، اب رجال ہوتا ہے جو افراد بیان کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی اب اہل سنت کی ایک روایت ہے جس کو ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا، میں ان کا نام نہیں پیش کرتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بہرحال قصص کے اندر جو انہوں نے قصے گھڑے ہیں ان میں سے ایک یہ قصہ بھی ہے بہرحال جو ان کے دشمن افراد ہیں، نہ کہ سارے اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کے وہ افراد کے جو جناب مختار سے بے انتہا عناد رکھتے تھے. محمد وہابیت کے بنیاد رکھنے والے محمد ابن تیمیہ، اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب مختار سے بہتر تو معاذ اللہ ابن زیاد ہے، اس نے صرف 72 کو مارا تھا، انہوں نے 3000 سے زیادہ لوگ مار دیے. آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی؟ یعنی اگر 72 سید الشہداء کے اصحاب مارے جائیں، عبید اللہ ابن زیاد مارے تو کہ صرف 72 تو مارے ہیں، اور اگر جناب مختار انہی قاتلان کے بدلے کے اندر 3383 افراد کو قتل کر کے فنار کر دیں تو کہا کہ اس نے تو 3000 آدمی مارے ہیں. توجہ ہے جانے گرامی؟ تو ان لوگوں نے یہ احادیث سارے کی ساری گھڑی ہیں. اب یہ ساری میں نے آپ کے سامنے جو ہے گفتگو پیش کر دی ہے کہ 3383 افراد ہمارے ائمہ علیہ السلام کی روایت کے مطابق حضرت مختار نے فنار کیے، 3383. میں نے اب تک آپ کے سامنے 5 یا 6 پہلی مجلس میں 3 یا 4 دلیلیں پیش کی تھی، کل 2 دلیلیں پیش کی ہیں، 5 یا 6 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جناب مختار کی حمایت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور آیت اللہ خوئی اور مختلف مراجعوں کی کتابوں سے. آج میں کچھ اور 4 دلیلیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی 10 مکمل ہو جائیں گے دلیلیں، اور ایک آدھی دلیل کل دے کے انشاءاللہ تعالی 12 دلیلیں ان کے وثوق پہ دوں گا. تو اب ان کے ثقہ ہونے پہ مختلف دلیلیں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اب یہ رجال اور درایا کی بحث ذہن میں رکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت جناب ختم مرتبہ جب پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ جناب امام امیر المومنین ہوں گے اور امام حسن حسین. اس کے بعد ایک مرتبہ معاذ اللہ جہنم کے گڑھے سے آواز آئے گی کہ اے حسین میں نے آپ کے قاتلوں کو مارا تھا. تو اس وقت رسول خدا کہیں گے اے حسین یہ تمہارے قاتلوں سے بدلہ لینے والا ہے، تم نجات نہیں دو گے. تو اس وقت عقاب کی طرح جناب سید الشہداء ان کو نکالیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، اور اس وقت پورے وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے. کون؟ جناب مختار. اب یہ عزیزان گرامی ہمارے بہت سے ایسے متعصب قسم کے جو ہیں بعض کا مسلمان عالم ہیں کہ جنت میں پہنچا رہے ہیں، جنت میں پہنچا رہے ہیں کہ پہنچ جائیں گے شفاعت کے ساتھ، لیکن کالے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ ادھر ایک حصہ اس کا منحذف کر دیجئے یا حذف کر دیں، محذوف کر دیجئے کہ وہ کیا کچھ ہوگا ان کے ساتھ، لیکن صرف ایک جملے پر غور کر لیں کہ انہوں نے جنت میں پہنچا دیا، اور وہ بھی شفاعت جناب سید الشہداء کے ذریعے. مجھے نہیں معلوم کہ کچھ حصہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ اب معاذ اللہ کہ کہاں گڑھوں تک پہنچا دیا، کیا ہوا اس کے بعد. پھر اب یہ اہل سنت کی روایت ہے اور اس کو بعض علماء نے بحث کی ہے کہ کیا آیت اللہ خوئی نے پھر اس کی پوری سند پہ بحث کی ہے کہ یہ تدلیس شدہ روایت ہے. کیونکہ اب آئیے ذرا وہ روایت پیش کرتا ہوں ان کے حق کے اندر جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہی ہیں. عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام اپنے آخری خطبے کے اندر جملے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ میرے امامے کو دیکھ لو، یہ امامہ میرا نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کا ہے. یہ ابا میری نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کی ہے. پھر اپنی قبا کی طرف سے کہتے ہیں یہ میری نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کی ہے. پھر ایک اونٹنی پہ سوار ہوتے کہتے ہیں یہ اونٹنی میری نہیں، میرے جد رسول خدا کی ہے. پھر تلوار دکھاتے ہیں کہ سب کچھ، تو سب رونے لگے کہ رسول خدا کے سارے تبرکات ان کے پاس ہیں. مولانا نے کہا پھر بھی تم میرا قتل کر دو گے، سب کچھ دکھا دیا تمہیں تبرکات، رو بھی رہے ہو کہ رسول خدا کے تبرکات اس کے پاس ہیں کیونکہ میں نواسا ہوں، میرے پاس تبرکات. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا آج یہ سارے میرے دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور میرا ایک ہی جرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. ان کے نزدیک جرم کیا تھا سید الشہداء کا؟ کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. تو مولا پھر ہاتھوں کو بلند کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ پروردگارہ پھر بنی ثقیف سے اس جوان کو ان پہ مسلط کر دے جو میرے ہر قتل کا بدلہ ان سے لے. جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ بنی ثقیف سے صرف ایک ہی تاریخ میں آدمی مسلط ہوا ہے حکومت کے اندر، جس نے 17.5 مہینے یعنی 1.5 سال کے قریب حکومت کی، اور 1.5 سال میں ہر سید الشہداء سے ہر قتل کرنے والا، ہر جرم کرنے والا، ہر خون کے قطرے کا بدلہ لینے والا ایک ہی آدمی ہے، مختار ابن ابی عبید ثقفی. تو سید الشہداء کی یہ دعا کا جملہ جس کو سید الخوئی نے اور بڑے بڑے مراجع نے، علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ مرحوم آیت اللہ کس نے لکھا اپنی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 54 کے اندر علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ سید الشہداء نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ پروردگارہ میرے یہ سامنے ایک ایک قتل جو میرے خاندان سے ہوا ہے، ایک ایک آدمی شہید کا بدلہ لینے کے لیے، اور ایک ایک قطرہ جو خون کا بہا گیا قتلاً، اور ہر چیز کا بدلہ، ہر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بنی ثقیف کے اس جوان کو مسلط کر دے، پروردگار حکومت دے دے، عطا کر دے کہ جو ہمارے سارے بدلے لے. عزیزان گرامی، ایک اور دلیل آپ کے لیے ہو گئی. عزیزان گرامی، ایک اور دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام کا جناب مختار کیونکہ مدینے سے ہجرت کر کے عراق منتقل ہوئے تھے، تو جناب مختار جب بچپنے میں چھوٹے تھے، اور خود اب ایک پوری بحث ہے کہ اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 63 برس کے تھے، بعض نے لکھا 63 تھے، اور بعض نے لکھا ہے 67 تھے. اب زیادہ علماء نے بحث کیا کہ ظاہراً 67 تھے، پہلی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 67 ہجری میں 67 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. تو کچھ نے لکھا کہ نہیں، یہ والی روایت زیادہ صحیح. ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ یہ 67 سال کے تھے. عزیزان گرامی، جب یہ چھوٹے تھے، مدینے میں تھے، بنی ثقیف سے تھے، اور ثقیف بہرحال، اور وہ اپنے مسعود بھی ثقفی تھے، بہت سے ثقیف قبیلے کے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں. تو جب چھوٹے سے تھے تو امیر المومنین نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ ہذا کیس ایھا الکیس، اے سمجھدار، اے بصیرت رکھنے والے، اے سوجھ بوجھ رکھنے، حکمت رکھنے والے، اے بصیرت، اے فراست رکھنے والے. امیر المؤمنین کا یہ کہنا کہ سمجھدار انسان. تو عزیزان گرامی، بچپنے میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا. اور جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ وہی ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کے خون کا بدلہ لے گا. تو عزیزان گرامی، یہ ایک اور دلیل میں نے آپ کے سامنے، آپ 2 دلیل ہو گئی، ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی، خود ختمی مرتبہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے اپنے زمانے میں، کیونکہ جناب مختار اس وقت بچپنے میں تھے، تو آپ نے فرمایا، کہا کہ ایک عنقریب وقت آئے گا کہ جہاں میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور بنی ثقیف کا ایک جوان حکومت میں آئے گا جو میرے نواسے کے سارے ظلموں کا بدلہ لے گا. کہا کہ میں روز قیامت کو شفاعت کروں گا. عزیزان گرامی، ختمی مرتبت کے یہ جملے جناب مختار کی تائید میں ہیں، مذمت میں نہیں ہیں. اب میں 3 دلیل پیش کر چکا ہوں. عزیزان گرامی، جب جناب مختار امام حسن مجتبیٰ نے کہا نا کہ مجھے، ان کو جب تیر لگا اور ان کو زخمی کر دیا گیا، اور ان کے جو دشمن تھے شام والے، انہوں نے ان کو بے انتہا غزن پہنچایا، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے، اور وہ اپنے مسعود، بہرحال اس قبیلے سے تھے، مسعود کی طرف، ابو مسعود کی طرف، اور مختلف نام لیے، اور جناب مختار کے چچا کی طرف کہا کہ مجھے ان کے گھر پہ لے جاؤ. وہاں جناب مختار موجود تھے، ان کے چچا نے ان کو بلایا، اور اس موقع پہ جناب مختار نے ایک جملہ کہا جس کو کچھ لوگ مذمت میں پیش کرتے ہیں، آیت اللہ خوئی کہتے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑی مدح ہے. میں اس لیے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے، جناب مختار نے فوراً اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، آپ نہیں جانتے کہ بنو امیہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، معاویہ ان کے خون کا پیاسا ہے، تو کیوں نہیں آپ ان کو حوالے کر دیں جب یہ زخمی حالت میں ہیں، کہ آپ معاویہ کے حوالے کر دیں اور معاویہ سے پیسے لے لیں. تو اب سب نے کہا کہ تلواریں کھینچ کے کہا کہ مختار اگر ایسی کوئی بات کرو گے تو جناب مختار نے، کیونکہ وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے رعایا تھے، فوراً کا چچا سے کہا کہ میں آپ کے عقیدے کو جاننا چاہتا ہوں، ان کے عقیدے کو نہیں جاننا چاہتا. تو جناب مختار کے چچا نے کہا کہ میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں وہ جو مجھ سے یہ امید رکھتا ہو کہ میں ان کے کام آؤں گا، میں ان کے خلاف کام کروں. کہ چچا جان، بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عقیدہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے. تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا تک پہ اعتماد نہیں کیا کہ آیا انہوں نے مجھے واقعاً بچانے کے لیے بلایا ہے، یا یہ خبر دے چکے ہیں شام والوں کو کہ جناب امام حسن مجتبیٰ ان کے پاس ہیں. کہ وہ اپنے سگے چچا تک کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے امامت کے معاملے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ امامت کے معاملے میں یہ خیانت کر جائیں. عزیزان گرامی، جو اس حد تک محبت کرتا ہو اس سے متعلق کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. اور وہاں پہ خود امام حسن مجتبیٰ کا ان کی تائید کے لیے جملہ کہنا، اور ان کے بلائے ہوئے حکیم سے، طبیب سے علاج کروانا.
اور کہا کہ ہاں یہ تیر نکال دے. عزیزان گرامی یہ خود امام حسن مجتبیٰ کی تائید ہے جناب مختار کے لیے. آئیے اب 4 دلیلیں ہو گئی, ایک 5ویں دلیل پیش کرتا ہوں. میں نے کہا 12 میں پیش کروں گا کل, جو آپ کے سامنے کچھ پیش کر چکا ہوں, 5 یا 6 دلیلیں پیش کر چکا ہوں, 4 دلیلیں آج پیش کی ہیں. ایک اور دلیل سن لیجیے عزیزان گرامی. سن رہے ہیں سب لوگوں کی توجہ ہے نا؟ مجھے بس یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ تاخیر ہو چکی ہے, اس حساب سے میں پھر جلدی چل رہا ہوتا ہوں. ویسے میری رفتار زیادہ رہتی ہے, مجھے یہ احساس ہے اس بات کا. عزیزان گرامی ایک اور دلیل, یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب مختار نے 20,000 دینار میرے بابا کو ہدیے کے طور پہ بھیجے. کہ میرے بابا نے ان پیسوں سے وہ جو بنی ہاشم کے مکان گر چکے تھے ان سارے مکانوں کی تعمیرات کروائی, اور پھر بنی ہاشم کو وہ مکان ان کے واپس لوٹا دیے. کہ وہ جو سادات اور جو بنی ہاشم کے دوسرے مؤمنین تھے ان سب کے مکانوں کی تعمیر کروائی. عزیزان گرامی امام معصوم کبھی بھی غصبی اور ناجائز پیسے سے کسی کی مدد نہیں کرتے. تو عزیزان گرامی امام سجاد علیہ السلام کا اس ہدیے کا قبول کرنا اور پھر ان سے سادات کے مکانوں کی تعمیر کروانا, یہ جناب مختار کی مدح میں آتا ہے, ان کی مذمت میں نہیں آتا. ہم ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پاس اگر کسی نے خمس کے پیسے بھی غصبی پیسوں سے بھیجے ہیں تو امام نے کہا یہ واپس کر دینا, قبول نہیں ہے. کہ لیکن مولا نے خمس نکال دیا, امام نے کہا اگر کوئی کسی ہمارے شیعہ کا مال غصب کرنے کے بعد پیسے نکال کے بھیج دے میں قبول نہیں, اسے واپس کر دینا. عزیزان گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ان پیسوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انہیں غصبی نہیں مانتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو جناب مختار کا آئیں ذرا ایک اور میں اب دلیل پیش کر دوں. آج کی 5 دلیلیں مکمل ہو چکی ہیں, ایک دلیل پیش کر دوں گا تاکہ پھر انشاءاللہ بات اپنے تکمیل تک پہنچ جائے. امام محمد باقر علیہ السلام کے دعا کے جملے. اب جو لوگ تاخیر سے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اگر ریکارڈنگ دیکھ لیں کسی طریقے سے دیکھ لیں, کہ دلیلیں ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں شبہات آ سکتے ہیں. عزیزان گرامی کبھی اپنے محسنوں کو دشمن نہ سمجھیں, دشمنوں کو محسن نہ سمجھیں. شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو 1400 سال بعد بھی آنے کے بعد آج بھی یہ جانتا ہے کہ علی حق پہ تھے جو ان کے مقابلے میں سے غلط تھے. تو عزیزان گرامی جو ہم 1300 ساڑھے 1300 سال بعد آج ہم جانتے ہیں کہ سید الشہداء حق پہ تھے جو ان کے مقابلے میں سے باطل تھے, تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی تو اس لیے کبھی بھی وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق و چاہنے والے ہوں, جو ہمارے محسن رہے ہوں, کبھی انہیں دشمن نہ سمجھیں, اور جو دشمن ہوں کبھی بھی ان سے دھوکہ نہ کھائیں. کبھی کوئی دشمن ہو اور دھوکہ دے کے آ رہا ہو, بار بار اپنے آپ کو اس طرح کا اظہار کرتا ہو کہ نہیں میں چاہنے والا ہوں, تو شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے کبھی دھوکہ نہ کھائے. میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا؟ ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں, ہر دور میں ہیں, آج بھی مل جائیں گے, پہلے بھی ہیں. عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیں, کوئی بھی آدمی آپ کو کبھی اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے. بہت سے پہنچ گئے, بہت سے ابھی بھی تعجب میں دیکھ رہے ہیں. آئیں میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی کبھی بھی کوئی آپ کو اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں نا, یہ سارے کے سارے اس حد تک جذباتی ہیں کہ اگر ان سے جان مانگی جائے تو اہل بیت کے نام پہ دے دیں گے. تو اب وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یزیدی ہوں میرا ساتھ دو, ہمیشہ یہ کہتے ہیں حسینی لشکر چل پڑے ہیں. کبھی یزیدی یہ نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں, ہمیشہ یزیدی بھی جانتا ہے کہ یزید کے نام پہ کوئی ساتھ نہیں دے گا, حسینی کہوں گا اپنے آپ کو تو لوگ ساتھ دیں گے. تو عزیزان گرامی ہمیشہ یاد رکھیے گا ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ان کے عاشق ہیں, لیکن کبھی ان کے دشمنوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے, اور کبھی بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ان کے مذمت نہیں. آئیں ذرا 5ویں امام کے دعا کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا رحمت نازل کرے مختار پہ کہ جب اللہ نے اس کو عطا کیا, جب وہ حکومت میں آیا, 17.5 مہینے حکومت میں رہے, 17.5 مہینے, 1.5 سال پورے نہیں ہوئے, کہ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دولت کو اہل بیت سے دور نہیں رکھا, بلکہ جو چاہتے تھے قربان کرتے تھے اہل بیت میں, اور ان کے چاہنے والوں پہ قربان کرتے تھے. اور پھر ائمہ علیہ السلام نے ان سے متعلق امام نے تفصیل سے کہا کہ یہاں تک کہ کب کہا یہ, جب جناب مختار کا بیٹا امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ملنے کے لیے آیا, اور امام نے سر پہ ہاتھ رکھے پیار کیا, اور امام نے کہا کہ تمہارے بابا وہ ہیں کہ جو کئی ہمارے خاندان میں جو مہر ادا کیے گئے ہیں وہ تمہارے بابا نے بھیجے تھے. جو بعد کا شادی ہوتی تھی بچوں, کہا کہ بچوں کی شادی ہوتی تھی تو ان کے مہر جو ہیں ادا کیے گئے جناب مختار کے دیے ہوئے پیسوں سے.
ائمہ علیہ السلام غصبی ایک درہم قبول نہیں کرتے، جب تک پیسہ پاک نہ ہو ائمہ قبول نہیں فرماتے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی اپنے بچے کا مہر ادا کر رہا ہو ان پیسوں سے تو امیر امین یعنی 5 امام صاحب کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ میں آج جب پڑھ رہا تھا ساری دلیلیں دیکھ رہا تھا، بہت سے بحثیں پڑھی، ہر بحث پیش کرنے والے نہیں، ممبر پہ مختصر سے میں نے آپ کو جتنا خلاصہ کر کے پیش کر سکتا تھا عزیزان گرامی میں نے خلاصہ کر کے بحثوں کو پیش کیا۔ عزیزان گرامی، جناب مختار سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے بے انتہا ان کی مدح کی۔ اب عزیزان گرامی، میں اس مرحلے کے اندر، اور کیونکہ خمسہ صرف 2 مجالس رہ گئیں، کل اور پرسوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری 2 مجالس میں ان کی جنگوں کو پیش کروں گا اور ان کے بدلے لینے کو پیش کروں گا، کل اور پرسوں انشاءاللہ۔ آج اس آخری مرحلے کو کہ 12 دلیلیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں عزیزان گرامی، یہ ائمہ علیہ السلام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ مختار ہمارے چاہنے والوں میں تھے۔ اب ایک بہت سے اہل سنت کے علماء نے بعض نے یہ لکھ دی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ اشعار جو ہیں انہوں نے پڑھے ہیں، اور یہ اشعار دلیل ہیں کہ وہ اس قسم کے اشعار کہتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت کو الفاظ سے ثابت نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے اشعار کہتے تھے۔ اور خود زرکلی نے جو اہل سنت کے علماء میں سے، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی اشعار ان سے منسوب کیے گئے ہیں 16 یا 17 بیت ہیں، کہ یہ جتنے بھی ہیں اشعار یہ سارے کے سارے قصہ پردازوں نے اپنے پاس سے لکھے ہیں، جناب مختار سے ایک بھی شعر کا صادر ہونا ثابت نہیں ہے۔ زرکلی ہمارے علماء میں نہیں ہے، اہل سنت کے علماء میں ہے، جو علوم قرآن کے بھی ماہر ہیں، علم حدیث کے ماہر ہیں، دونوں طرح سے انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ یہ جتنے بھی اشعار کی نسبت دی گئی ہے ہمارے مرحوم اللہ خوئی نے اور دوسرے بزرگ علماء نے ثابت کیا کہ یہ اشعار جناب مختار کے نہیں ہیں، اور یہ قصہ پردازوں نے بعد میں تقریباً جناب مختار کے انتقال کے 100 سال بعد، ان کی شہادت کے 100 سال بعد ان سے منسوب کر کے خود گھڑ کے ان کے نام سے لکھے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام نے یہاں تک کہ اگر کسی سے یہ شائبہ ہوتا تھا، یہ شبہہ بھی ذہن میں آتا تھا کہ یہ بدعقیدہ ہے، تو ائمہ علیہ السلام اسے قبول نہیں کرتے تھے، اور جائی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے بعد ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو پیغمبر اسلام معجزات دکھاتے تھے، اس سے کہو کہ بھئی تو بھی معجزات دکھا تاکہ پتہ تو چلے تو نبی ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کے پاس گئے تو پوچھا کہ بھئی تو معجزہ دکھا، اس نے کہا بھئی کیا پیغمبر معجزہ دکھاتے تھے؟ کہا رسول خدا نابینا کو ہاتھ لگاتے تھے بینائی آ جاتی تھی، گونگے کی زبان پہ ہاتھ رکھتے تھے اس کو گویائی آ جاتی تھی، جو بہرا ہوتا تھا کانوں پہ ہاتھ رکھتے تھے اس کی شنوائی آ جاتی تھی۔ کہا کہ لے کے آؤ کسی نابینا کو، تو تلاش کرتے تھے، کوئی نابینا نہیں ملا، ایک کانا ملا، تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس کی ایک آنکھ نہیں دیکھ پاتی تو ہاتھ رکھ، تو اس نے ہاتھ رکھا، اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ تو اب بہرحال بھی اس پہ یہ بحث نہ کیجیے گا کہ بھئی اس کو بیچارے کا کیا قصور تھا۔ عزیزان گرامی، جو باطل سے معجزے کی توقع رکھے، جو باطل سے کسی فاسق سے غیر نبی ہونے کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کے باوجود بھی ایسوں سے معجزے کی توقع رکھے، تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، گمراہ صرف انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عقیدے کو ضائع کرتا، بلکہ اپنے تمام کے تمام عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا میں اس مرحلے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں جو جناب مختار سے متعلق میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے جناب مختار جن کے متعلق ائمہ علیہ السلام نے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ان کی مدح میں، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ واجل فرج مختصر سے اس کے اندر وقت کے اندر، کیونکہ مجھے جناب معصومہ قم سے متعلق کچھ مطالب کو پیش کرنا کہ بی بی کی آج روز شہادت میں نے کل وعدہ بھی کیا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب مختار وہ ہیں کہ جن کے متعلق جب حضرت محمد حنفیہ خود سے امام علیہ السلام کے پاس آئے گا کہ مولا ان کے خط میرے پاس آئے ہیں اور وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ مختار سے کہہ دینا کہ ہمارے اجداد نے جو ان کی تائید کی تھی اور جو ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے انہیں بتا دیا ہے، اور خود اسبغ ابن لباتہ جو امیر المؤمنین کے کہہ لیجیے آپ کی سمپل زبان میں کہوں کہ پی ایچ سے پرسنل اسسٹنٹ تھے، مولا کے سیکرٹری تھے، خط لکھتے تھے سارے کے سارے، منشی تھے، پرسنل اسسٹنٹ تھے مولا کے جناب اسبغ ابن لباتہ، انہوں نے خود سے جناب مختار کو کہا تھا ان کی جوانی میں کوفے کے اندر کہ اے مختار یاد رکھنا، میں نے خود امیر المؤمنین سے سنا ہے کہ یاد رکھنا اس جوان کا جب یہ قیام کرے گا تو اس کا ساتھ ضرور دینا۔ تو مولا نے فرمایا جو ہمارے اجداد مختار سے متعلق کہہ گئے، مختار کو یاد دہانی کرا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے مختلف لوگوں کا ان کو مسلسل بتانا، اور دوما جو ان کی والدہ تھیں کہتی تھی کہ مختار جب میں تجھ سے حاملہ تھی تو مسلسل میں خواب میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا بدلہ لے گا۔ اے میرے لخت جگر، میں نے اپنے مسلسل خوابوں میں بھی جب
میں حاملہ تھی تو یہی دیکھا کہ تو مجھے عطا کیا جا رہا ہے. آل رسول کی خدمت کے لیے عطا کیا گیا. مسلسل وہ ان کو یاد دلاتی رہتی تھی اور اسی لیے اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. جب اسیری کے اندر بھی گئے, جب مسلسل سخت وقت بھی دیکھے تو تب بھی ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے, ان کو فوراً لکھتے تھے, بات کر ملنے جاتے تھے. عزیزان گرامی, روایات میں ملتا ہے, تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مختار اپنی والدہ سے مسلسل سوال کرتے تھے کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا تھا. یعنی ری انڈورسمنٹ کے لیے انسان اپنے تائید کے لیے بار بار اس کو یاد دلاتا ہے. عزیزان گرامی, اگر کسی کو یہ معلوم ہو مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا اور اس کو وہ مقصد یاد ہو, لیکن جو اس سے منسوب ہو اس سے بار بار پوچھنا اس مقصد کے اندر پائیداری حاصل کرنے کا مقصد ہے. بار بار اپنی والدہ سے کہتے تھے مجھے یاد دلائیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا. کہا کہ مجھے خود رسول خدا کو خواب میں دیکھنا یاد ہے. اور بی بی کو مسلسل کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے بار بار یہ بشارت ہوتی رہی کہ تمہارے آغوش میں جو بچہ ہے, میں مجھے مسلسل خواب میں دیکھا کرتی تھی کہ تجھے پال رہی ہوں کہ تو خون حسین کا بدلہ لے گا, تو جناب سیدہ کی ذریت کا بدلہ لے گا. عزیزان گرامی, جناب مختار کو ہمیشہ سے بتایا جا رہا تھا اور وہ جانتے تھے, حتیٰ جب زندان میں تھے جناب. اور زندان میں کیوں گئے تھے؟ جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے کے جرم میں. جسے اس جرم میں گرفتار کیا ہوگا تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ تو حسین ابن علی کے ساتھ ہی ہیں, یہ تو باغی ہیں, حکومت کے مخالف ہیں, یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دشمن ہیں, اس کو سلام نہیں کرتے یہ. تو جناب مختار نے کہا کہ جس کو یہ سلام نہیں کرتے اسے میں بھی سلام نہیں کرتا. اور اسی جرم کے اندر جناب عبید اللہ, جناب مختار کو عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے گرفتار کیا, ملعون نے. اور جب ان کو گرفتار کیا تو ان کو زندان کر دیا, اور پھر یہ مسلسل 3-4 برس زندان میں رہے. اور وہ 6000 افراد جو زندان میں تھے ان میں سے تقریباً سب کے سب قریبی شیعہ اور ماننے والے تھے امیر المؤمنین کے. عزیزان گرامی, اس بات کو یہیں پہ روک کے میں انشاءاللہ جاری رکھوں کل کو. عزیزان گرامی, جناب معصومہ قوم حضرت فاطمہ معصومہ قوم, نام فاطمہ ہے اور ان کا لقب معصومہ ہے, اور ان کو جناب سیدہ سے بے انتہا نسبت ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا ان کے فضائل پیش کروں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ لوگ سوالات کرنے کے لیے مدینے آئے, اور جب سوالات کرنے کے لیے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی. تو کسی خادمہ نے, کسی کنیز نے کہا کہ کیا بات ہے, کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ عراق سے آئے ہیں, زیادہ دیر رک نہیں سکتے, ہمارے علاقے کے اندر لوگ پریشان ہیں, یہ سوالات ہیں, ان سب سوالات کے, فقہی مسائل کے اور دوسرے اعتقادی جو بھی سوالات تھے ان سب کے ہمیں جوابات چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی گھر پہ تو امام تشریف نہیں رکھتے, کیا کوئی ایسا ہے جو ان کے سوالوں کے جواب دے سکے؟ کہا کہ میں مولا کی بیٹی سے جا کے سوال کرتی ہوں. وہ سارے سوالات کہا کہ لاؤ. بی بی نے کہا کہ سوالات دے دو. سوالات لیے, جا کے بی بی کے ہاتھ میں دیے. بی بی نے اپنے ہاتھ سے سارے سوالات کے جوابات لکھے. کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے بابا ان سوالات کے جوابات لکھتے تو ایسے جواب لکھتے. جواب لکھے اور ان کو واپس لوٹا دیا وہ کاغذ. انہوں نے سوالات کے جوابات پڑھے اور وہ چل پڑے. واپس عراق جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ امام ہفتم تشریف لا رہے ہیں. امام کو دیکھا, کہا کہ مولا آپ کے گھر گئے تھے, کچھ سوالات لے کے گئے تھے, آپ کی بیٹی نے ہمارے سوالوں کے جواب لکھے. امام نے کہا دکھاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا. امام نے پڑھا اور فوراً اپنی بیٹی کی تحریر کو چوم کے کہا فدا ہو فدا ہا ابوہا, اس کا باپ اس پہ قربان ہو, اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو اس کا باپ لکھتا. عزیزان گرامی, مولا امام معصوم علیہ السلام کا حجت خدا کا یہ جملہ کہنا یہ تائید خاص ہے جناب معصومہ کی. اور اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ 4 ہستیوں کا ہے. ان میں پہلے جناب زینب کبریٰ ہیں, اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام ہے, جناب علی اکبر علیہ السلام, ان لوگوں کا, اور پھر جناب معصومہ قم کے لیے لکھا ہے. عزیزان گرامی, ان 4 ہستیوں کے لیے علماء نے عصمت کا مقام لکھا اور ان کے بے انتہا فضائل لکھیں. 180 سے زیادہ امامزادے یا امامزادیاں دفن ہیں قم اور اس کے اطراف میں, اور سب علماء کا اتفاق ہے, مراجعوں کا اتفاق ہے کہ جو مقام جناب معصومہ قم کا ان 180 میں سے کسی کا وہ مقام نہیں. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں بات کو کہ نہیں. عزیزان گرامی, جناب معصومہ قم کہ جن کے لیے علماء نے لکھا ہے, اور خود سے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے, ان کے حرم میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. جب بھی ہم زیارت کے لیے جاتے تھے صحن میں یہ حدیث سامنے بالکل باب قبلہ کی طرف جو بی بی کی لکھی ہوئی تھی. حدیث کے مولا فرماتے ہیں ستدفن من ولدی ابنتی یقال لها معصوم فاطمہ, میری ایک پوتی قوم کی سرزمین پہ دفن کی جائیں گی, ان کا نام فاطمہ ہوگا.
من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. جس نے بھی معصومہ قم کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے. کہا کہ آخری زمانے کے اندر سینشر العلم منہ الی سائر البلدان، پوری دنیا کے اندر قم مقدس سے علم پھیلے گا، پوری دنیا کے اندر. عزیزان گرامی، آج 102 یا 100 اس سے بھی زیادہ ممالک کے طلباء قم مقدس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سب کے سب جب واپس جاتے ہیں تو جناب معصومہ قم کی روٹیاں کھا کے جاتے ہیں. اس بی بی کے خان سے، ان کے دسترخوان سے عزیزان گرامی جو علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. امیر المومنین کی ایک پوتی جناب امام صادق علیہ السلام کی پوتی، جنہوں نے آج پوری دنیا کے اندر، جن کے نام سے منسوب ہے علم اور معصومہ قم سے منسوب ہے قم مقدس. عزیزان گرامی، کون ہیں یہ جناب معصومہ؟ جن کے لیے ائمہ علیہ السلام نے، خود امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنیں ہیں، لیکن جو مقام جناب معصومہ قم کا ہے اور جتنی تعریف ائمہ علیہ السلام نے اس بی بی کی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ بہنیں اپنے بھائیوں کی محبت میں وطن چھوڑ کے ساتھ چلی ہیں. 3 بہنوں سے متعلق علماء نے لکھا ہے جنہوں نے وطن کو چھوڑا. جناب کلثوم، یہ جناب موسیٰ کی بہن ہے. کلثوم کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ نے ان کو تابوت میں رکھا اور پانی میں بہا دیا تو خود جناب موسیٰ کی والدہ تڑپنے لگیں. کہ پروردگارہ تیرا حکم تھا کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے دریا میں بہا دو، دریا نیل میں بہا دیا تھا. کہ پروردگارہ میں نے پانی کے اندر رکھ کے بیٹے کو بھیج تو دیا ہے، لیکن میرا دل تڑپ رہا ہے. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ کہ پروردگارہ، لیکن آخر ماں تھی تو بیٹی نے دیکھا کہ ماں بہت تڑپ رہی ہیں. کہا اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جاؤں، دیکھوں کہ تابوت کہاں جا رہا ہے. اب اللہ نے ضمانت دی ہے، اِنَّا سَرَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم لوٹا دیں گے، لیکن پھر بھی جناب موسیٰ کی والدہ کو قرار نہیں آ رہا. تو بیٹی نے کہا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ چلی جاؤں تابوت کے. کہ بیٹی اجازت ہے. تو جناب موسیٰ کی جو بہن تھی نا، وہ تابوت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے چلتی رہیں. اب یہ بہن بھائی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، اچانک دیکھا کہ وہ فرعون کے دربار میں چلا گیا. اب پریشان ہوئی، اندر گئیں. وہاں پہ جناب آسیہ نے فوراً جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا، گود میں لیا. ان کی اولاد نہیں تھی، ان کو بے انتہا محبت تھی، انہوں نے فوراً گود میں لیا، پیار کرنا شروع کیا. تو جناب موسیٰ کی بہن کو تسلی ہوئی. انہوں نے مرضع مختلف دائیوں کو بلایا کہ اس بچے کو دودھ پلائیں، بچہ بہت بھوکا ہے. جناب موسیٰ نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. تو فوراً جناب موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کا دودھ پینے کے لیے تیار ہوگا. تو جناب آسیہ نے کہا کہ اچھا جاؤ، جا کے اسے بلا لاؤ. فوراً دوڑتی ہوئی واپس آئیں. کہا اماں آئیے میں آپ کو موسیٰ کے پاس لے چلوں. عزیزان گرامی دیکھیں، جیسے ہی جناب موسیٰ کی والدہ پہنچی کہ بیٹی یہ تو فرعون کا دربار ہے. کہا کہ ہاں. کہ پھر کہ اماں حالات بالکل سازگار ہیں. اس وقت جو ہے وہ جناب آسیہ نے گود لے لیا، جناب موسیٰ بھائی کو اپنا نام لیا، لے کے آئیں. فوراً انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کو دودھ پلا. جناب موسیٰ کی والدہ نے جیسے ہی گود میں لیا کہا تیری ماں تجھ پہ قربان. جناب آسیہ نے فوراً سوال کیا کہ کیا مطلب؟ کہا میرا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ماں وہ اس پہ قربان ہو. عزیزان گرامی تقیہ تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا فوراً کہا کہ بھئی اس کی ماں اس پہ قربان ہو. اگر کہہ دیتی کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے تو فوراً بات ہر جگہ پھیل جاتی. جناب موسیٰ کی جان بچانا واجب تھا. عزیزان گرامی تو ایک بہن نے بھائی کی طرف اشارہ کیا. یہ ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر کے گئیں. دوسری بہن جناب زینب کبریٰ ہے. تاریخ میں الفاظ ہیں، اب سنیں گے تھوڑے سے جملے سنیں گے. میں انشاءاللہ جناب زینب سے متعلق چند جملے مصائب کے اور پھر جناب فاطمہ معصومہ کی مصائب تفصیل سے پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے کہ روایات میں یہاں تک ملتے ہیں الفاظ کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو خود جناب سیدہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ بابا جان نہ جانے کیسی محبت ہے زینب و حسین کے اندر کہ جب بھی حسین گہوارے کے قریب جاتے ہیں یہ رونا بند کر دیتی ہیں، اور جیسے گہوارے سے دور ہوتے ہیں یہ فوراً رونے لگتی ہیں. بس یہ بی بی کے جملے کہنے تھے رسول خدا کو، خود پیغمبر رونے لگے. روایت کے الفاظ ہیں خاتم النبیین رحمت للعالمین، جو خود بے انتہا صبر کا پہاڑ تھے وہ رونے لگے. جناب سیدہ نے بابا کو روتے دیکھا تو خود بی بی بھی رونے لگی.
کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی یہی تو ام المصائب ہے، یہ بچی ہی تو ام المصائب ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے کچھ ایسے جملے کہے کہ جو جناب سیدہ برداشت نہ کر سکے۔ کہا بیٹی یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جائے گی اور اپنے بھائی کی قربانیوں کو بچائے گی۔ تو اس کے بعد ایک جملہ کہا یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی پہ سب کچھ قربان کر دے گی۔ بھئی دیکھیں تاریخ میں صرف 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل جو ہے امام حسین پہ قربان کر دی ہے۔ ایک جناب زینب کبریٰ، دوسرے جناب مسلم بن عقیل، اور تیسرے جناب رباب۔ جو کچھ تھا نا ساری اولاد لٹا دی، قربان کر دی سید الشہداء پہ۔ عزادارانہ سید مظلوم یہ کہنا بہت آسان ہے، کر دکھانا بہت مشکل ہے کہ پوری نسل کو قربان کر دینا۔ اب جناب سید الشہداء نے مصائب بیان کرنا شروع کی اور ایک جملہ کہا جب جناب سیدہ رونے لگی نا، کہا بابا اور کیا ہوگا میری اس بیٹی کے ساتھ؟ تو پھر سید الشہداء نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی یہی وہ آپ کی بیٹی ہے جو شرابی کے دربار جائے گی۔ روایت کے الفاظ ہیں جب جناب سیدہ دربار سے ہو کے آئی تھی نا فدق کا مطالبہ کر کے اور حق نہیں ملا، تو جیسے گھر واپس آئیں تو دروازے کے سامنے دونوں صاحبزادے کھڑے تھے، بی بی کے دونوں شہزادے کھڑے تھے، دونوں امام حسن و حسین۔ دونوں نے بی بی کو دیکھا، کہا اماں حق مانگنے گئی تھی مل گیا؟ تو بی بی نے کچھ نہیں کہا اور فوراً گھر کے اندر وارد ہوئیں اور اس 5 برس کی بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ کہا بیٹی درباروں کا حال تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے بیٹی، جب میں بابا کے زمانے میں جاتی تھی نا تو میرے بابا مجھے اپنے خود بیٹھنے کے لیے کہا کرتے تھے، آج میں اتنی دیر کھڑی رہی کسی نے ایک مرتبہ بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اچھا اب یہ بی بی بار بار سوچ رہی ہوں گے کہ چلو جیسے بھی یہ تو کہتے ہیں نا صحابہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہا صحابی کے دربار میں گئی تھی، کہا یہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ جب صحابی کا دربار ایسا ہے کہ جہاں بی بی اتنی دیر کھڑی رہی سر کے سارے بال سفید ہو گئے، تو اب وہ جو شرابی کے دربار میں جائے گی کہا اس کا کیا ہوگا؟ صحابی نے اتنی اذیت دی بی بی کو، پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا۔ عزیزان گرامی جملے سنیں گے۔ اب یہ بی بی ساتھ میں گئیں، ایک یہ بہن ہے کہ جو ساتھ میں بھائی کے گئی ہیں، اور بی بی نے اپنے عقد کے وقت بھی کہا بابا جہاں پہ آپ عقد کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے۔ کہا بیٹی میں نے عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے بھائی کے بیٹے عبداللہ سے آپ کا عقد کرنا گوارا سمجھا۔ تو کہا بابا مجھے کوئی آپ کے فیصلے پہ اشکال نہیں ہے، لیکن بابا میری ایک شرط ہے۔ کہا بیٹی جو آپ کی شرط ہوگی وہ میں رکھ دوں گا عقد میں۔ کہا بابا میری ایک شرط ہے، جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ بابا عبداللہ سے کہہ دیجیے گا میری شرط ہے، میں مطیع و فرما بردار رہوں گی، ہر طرح کی اطاعت کروں گی، شوہر کی اطاعت واجب ہے، لیکن بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں رکوں گی نہیں، میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ کہا بیٹی آپ کی شرط منظور ہے اور آپ کی شرط کو میں پہنچا دوں گا۔ جب جناب زینب کبریٰ نے سنا نا 28 رجب کو سید الشہداء نے فیصلہ کیا جانے کا، تو فوراً کہا عبداللہ آپ کو یاد ہے میں نے عقد کے وقت شرط کی تھی کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ ہاں بی بی مجھے آپ کی شرط یاد ہے، آپ جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی یہ جناب زینب کبریٰ کی شرط تھی۔ فوراً آئیں کہ بھیا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں مولا جب سفر کے لیے چلے گئے تو فوراً پیچھے سے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، کہا کہ مولا میرے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا۔ کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، 75 برس کے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار، واقع کربلا کے وقت 75 برس کے، 75 ایج تھی ان کی، بوڑھے بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ کہا میں بیمار ہوں لیکن میں اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ جب جناب زینب نے کربلا میں کہا نا، کہا کہ بھیا میرے دونوں بیٹوں کو میدان میں بھیج دیجیے شہادت کے لیے۔ کہا نہ جانے عبداللہ راضی ہوں گے کہ نہیں راضی ہوں گے؟ کہا نہیں میں نے پوچھ لیا تھا کہ اگر ایسا وقت آیا کہ میرے بھائی کی شہادت کا وقت آ گیا تو عبداللہ اجازت ہے آپ کی میں بیٹوں کو بھیج دوں؟
مولانا نے کہا ٹھیک ہے. عزیزان گرامی یہ ایک بہن ہے, میں آخر میں جملوں کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی ایک تیسری بہن ہے جو بھائی کے ساتھ چلی ہیں. جب امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے لے جا رہے تھے نا, تو اس وقت جناب معصومہ قم کے بھائیوں نے بتایا, کہا کہ بھائی امام رضا علیہ السلام کو لے گئے, کہا کہ بھائی سے کہو کہ ہم سے ملے بغیر نہ جائیں. ہم ساری بہنیں ساری زندگی باپ کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ ہمارے بابا کب ہارون کے زندان سے رہائی پا کے واپس آئیں گے. کہا 14 برس ہم نے انتظار کیا, لیکن پھر بابا کی شہادت کی خبر سنی. جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے. امام رضا سے پوچھا, کہا کہ مولا آپ گھر کے اندر آرام کیوں نہیں کرتے, یہ اپنے گھر کے صحن میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا میری بہنیں جو بار بار گھر کے باہر دیکھتی ہیں نا, کبھی شاید بابا رات میں آ جائیں. کہا میری بہنوں کی مجھ سے یہ تنہائی برداشت نہیں ہوتی ہے. سب بہنیں بہت جوان تھیں. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کبھی, جن کی اولاد ہے وہ اولاد کو تصور کریں گے, جن کی بہنیں ہیں ذرا ایک مرتبہ تصور کیجئے گا. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا جب عید آتی ہے تو بہنیں کس طرح سے باپ کو یاد کرتی ہیں. ہر بہن ہمیشہ باپ کو یاد کرتی ہے, اور پردیس کے اندر تو زیادہ محسوس ہوتا ہے نا, شدت سے محسوس ہوتا ہے. جب بھی عید کا دن آتا تھا نا, تو ساری بہنیں امام رضا کو دیکھتی تھی, بھیا ہمارے بابا کب گھر واپس آئیں گے, کب ہم اپنے بابا کے ہاتھوں سے عیدی حاصل کریں گے. ہر بہن امام رضا سے سوال کرتی تھی. اب بہنوں کو بہت زیادہ حسرت ہوتا ہے. عزیزان گرامی جناب معصومہ قم کو بھی بڑا شدت سے احساس ہوتا تھا عید کے اوپر کہ ہمارے بابا زندان میں. عزیزان گرامی وہ رات جس میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو رہی تھی, زہر دے دیا گیا تھا, امام رضا پوری رات سوئے نہیں تھے, تڑپتے رہے تھے, روتے رہے تھے. تو ایک مرتبہ جناب معصومہ نے اور بہنوں نے سوال کیا, کہا بھیا کیا بات ہے, اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں آج رات؟ کہا کہ آج رات ہماری یتیمی کی رات ہے, آج رات ہم سب یتیم ہونے والے ہیں. تو سب بہنیں رونے لگیں, بس پھر آرام نہیں کر سکے. وہاں امام موسیٰ کاظم تڑپ رہے ہیں. ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے کہ آخری لحظے میں میرے بیٹا میرے سامنے موجود ہو, میرا دم میرے بیٹے کے زانوں پہ نکلے. یہاں امام رضا علیہ السلام تڑپ رہے ہیں. عزیزان گرامی تاریخ میں 12ویں امام علیہ السلام کہتے ہیں, جب 7ویں امام کی زیارت پڑھی نا 12ویں امام نے, تو کہتے ہیں کہ سلام ہو اس لاشے پہ جس کو بغداد کے زندان سے 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا. اور پھر ایک 5ویں مزدور کو پیسے دے کے کہا گیا کہ جنازے کے سامنے چلتا رہے اور یہ خفت کا نعرہ بلند کرتا رہے. کہا وہ خفت کا نعرہ کیا تھا؟ کہا وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتا تھا, مات امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. عزیزان گرامی معصوم فرماتے ہیں کہ جب یہ جنازہ اٹھا, ایک مرتبہ پل بغداد پہ رکھ دیا. عزیزان گرامی آپ یہ صرف کربلا ہی کو دیکھتے ہیں کہ دھوپ میں لاشا پڑا رہا, 7ویں امام کا پل بغداد میں دھوپ میں لاشا رکھ دیا گیا. وہاں پہ ایک بیٹی تھی جو تڑپ رہی تھی. عزیزان گرامی بڑے سخت جملے میں پڑھ گیا ہوں, میں اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, بس آپ سنیں گے, آپ تھوڑا سا اگر برداشت کر سکیں. عزیزان گرامی جب آئے ہیں نا امام رضا, سارے کے سارے شیعہ جمع ہو گئے. کہا کیسے ہمارے امام کی شہادت ہوئی ہے؟ کہ شہادت نہیں, اپنی موت مرے ہیں. کہا نہیں, ہمارے امام کبھی بھی اپنی موت نہیں جاتے, شہادت ہوئی ہے. ایک بہت ہی ماننے والا شیعہ تھا, اس نے ایک مرتبہ بند کفن کھولا. کہا مجھے امام سے پوچھنے دو. کہا مولا آپ طبی موت مرے ہیں یا شہادت؟ تو ایک مرتبہ 7ویں امام نے اپنا ہاتھ کھولا, کہا قتلاً قتلا. امام کے ہاتھ میں دیکھا تو نیلے رنگ کا نشان تھا, کہا زہر دیا گیا. عزیزان گرامی اب سارے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کون جنازے کو اتارے گا. اتنے میں دیکھا امام رضا علیہ السلام آئے ہیں. کہا سب ہٹ جاؤ. امام نے اپنے آپ کو جنازے پہ گرایا, بابا کے سینے کو سینے سے ملایا, بہت زور سے سینے کو سینے سے ملا کے ایک جملہ کہا, کہا بابا میری بہنیں مدتوں سے انتظار کر رہی تھی. اجرکم اللہ. بس میں تمام کر رہا ہوں. اب یہ گزر گیا, وقت گزر گیا, امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا. امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں تھے. ایک مرتبہ پھپھیوں کو بتایا, ساری پھپھیوں کو بتایا, کہ آج رات میری یتیمی کا دن ہے, آج رات میری یتیمی کی رات ہے. بس بھئی ان بہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جو پیچھے رہ گئی تھی, اور وہ جو سارے بہن بھائی چلے گئے تھے. عزیزان گرامی کچھ اصفہان میں ساوا کے مقام پہ ایک جنگ ہوئی, مأمون کے لشکر نے حملہ کیا اور سارے امام کے جو بیٹے بیٹیاں تھے شہید کر دیا. عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں, چند بیویاں, 6 یا 7 بیویاں جناب معصومہ کے ساتھ, ایک کنیز تھی, کچھ 1-2 بہنیں, یہ سب کے سب قم پہنچیں. تو موسیٰ بن خضرج اور دوسرے افراد تھے, یہ چاہنے والے تھے اہل بیت علیہ السلام کے. جب قم سے باہر دیکھا نا کہ کچھ بیویاں ہیں برقعوں کے اندر,
تو کسی کنیز سے سوال کیا، کنیز کو دیکھا کہ کیا بات ہے یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں۔ اب یہ سمجھ گئیں کہ اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں۔ کہا یہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیاں، سمجھ گیا۔ اب اس کو خبر مل چکی تھی کہ 8ویں امام کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن وہ جانتا تھا پردیس میں بہنوں کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی جاتی، بہنوں کو پردیس میں نہیں بتایا جاتا بھائی مارے گئے ہیں۔ تو اب کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیویوں سے کہو کہ ہمارے ساتھ چلیں، یہاں قریب میں قم کی بستی ہے۔ بس بھئی قم کا نام آنا تھا۔ بیوی نے کہا ہاں ہمارے آباء و اجداد بتاتے رہے کہ قم ہمارا شہر ہے۔ ساری بیویاں اٹھی چلنے لگیں عزیزان گرامی، بس قم پہنچی۔ اس نے ذرا قم کے باہر روکا، فوراً قم میں جا کے اطلاع دی۔ چھوٹا سا شہر تھا اس وقت۔ سارے قم کے لوگوں سے کہا کہ یہ سیاہ پرچم اتار دو۔ کہا کیوں سیاہ پرچم اتار دیں؟ ابھی تو امام رضا کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا، تو کہتا کہ سیاہ پرچم اتار دیں؟ کہا کہ امام کی بہن مدینے سے آئی ہے، بہن کو پردیس میں خبر نہ دینا بھائی مارا گیا ہے۔ کہ سیاہ پرچم اتار دو، کچھ دن بعد دوبارہ لگا لینا۔ عزیزان گرامی سارے سیاہ پرچم اتار لیے گئے۔ اب یہ فوراً باہر نکلا، ایک مرتبہ جا کے کنیز سے، جناب معصومہ قم کی کنیز سے سوال کیا کہ کیا بات ہے جہاں پہ بی بی قدم رکھتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ بی بی کو چلنے کی عادت نہیں ہے، راستے میں بی بی کی جو اونٹنی تھی وہ مر گئی ہے، بی بی کے چلتے چلتے نالین ٹوٹ گئے ہیں، اب پتھروں پہ پاؤں رکھ رکھ کے پاؤں بہت زخمی ہیں۔ کہ اس لیے بی بی کے زخموں کی وجہ سے جہاں بی بی پتھروں پہ پاؤں رکھتی ہیں خون بہنے لگتا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں نالین لا کے دیتا ہوں بی بی کو، فوراً اپنی ابا کو زمین پہ بچھایا۔ بی بی نے کہا نہیں ہمیں فوراً قم لے چلو۔ آج اس مقام کا نام ہے، جب قم جائیں گے نا، بیت النور، اس مقام کا نام، جہاں پہ ایک مکان کسی مومن نے دیا اس کا نام ہے بیت النور۔ مکان دیا، کہا بی بی یہاں پہ رک جائیے، ایک مومن نے مکان خالی کروا دیا، کہا بی بی آپ یہاں آرام کیجئے۔ بی بی نے کہا کہ نہیں بس ہمارے لیے عبادت کا ایک جگہ تیار، ایک حجرہ دے دیا جائے۔ بی بی عبادت کرتی رہیں۔ بی بی ایک دن عبادت کر رہی تھی، آرام کر رہی تھی، پاؤں بہت زخمی تھے کہ اچانک گلی سے آواز محسوس ہوئی، ہائے امام رضا مارے گئے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ بی بی نے فوراً آواز دی اپنی کنیز کو، کہا ذرا اس کو بلا کے لا، یہ باہر کون ہے؟ یہ بار بار کہہ رہی تھی امام رضا مارے گئے۔ فوراً وہ کنیز باہر گئی، کہا کہ تمہیں معصومہ قم نے بلایا ہے۔ اب وہ ایرانی خاتون چی آئی، اسے اس طرح سے عربی نہیں آتی تھی۔ بی بی نے فوراً سوال کیا، کہا کس امام رضا کی بات کر رہی ہو؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ، آپ کو نہیں معلوم شیعوں کے 8ویں امام مارے گئے؟ بس یہ جملہ سننا تھا، بی بی تڑپنے لگی۔ ایک مرتبہ خراسان کا رخ کیا، توس کا رخ کیا، کہ بھیا بہن کا انتظار بھی نہ کیا آپ نے؟ بھیا میں مدینے سے چلی تھی آپ کے ملنے کے لیے، بھیا اتنی دور سے آئی تھی، میرے پاؤں اتنے زخمی ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، میرے بغیر ملے آپ دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس بی بی کا اس طرح سے تڑپ کے رونا، روایت کے الفاظ ہیں بی بی چند دن کے بعد انتقال کر گئیں۔ بی بی برداشت نہیں کر سکیں۔ عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی برداشت نہیں کر سکیں، ایک ہی جملہ دہراتی تھی بار بار، اس کے بعد بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کیا جملہ دہراتی تھی؟ کہ میرا بھائی نہ جانے پردیس میں کیسے، جب زہر دیا گیا کیسے شہید ہوا میرا بھائی، کوئی ان کے پاس نہ بھائی موجود تھا نہ ان کا بیٹا موجود تھا، میرے بھائی کا پردیس کے اندر شہادت ہو گئی۔ عزیزان گرامی میں نے تمام کر دیا، بس آخری جملوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، اگر سن سکے برداشت کر سکے ان آخری جملوں کو۔ عزیزان گرامی آج قوم میں بڑے بڑے جلوس چل رہے ہیں، بڑے رہپیمائی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے سیاہ پرچم کے ساتھ۔ آج جناب معصومہ قم کے حرم کے اندر بڑی رونق ہوگی، لیکن میں کہوں گا جب ایک مرتبہ دریا کے کنارے بی بی کا حرم ہے نا، اب وہ دریا بہرحال بند باندھ دیا کہ دریا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن دریا تھا، میں نے خود بھی دیکھا دریا، ہمارے بہت پہلے، اب سے 20 سال پہلے تک دریا موجود تھا۔ عزیزان گرامی روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ دریا کے کنارے قبرستان تھا، وہاں پہ بی بی کے تابوت کو اٹھا کے لے کے آئے، سارے مرد تابوت کو لے کے آئے تھے۔ ایک مرتبہ رکے کہ قبر میں کون اتارے گا، ہم میں سے کوئی محرم نہیں ہے۔ تو اب سب متحیر پریشان کھڑے تھے، کہا کہ اگر کوئی محرم نہ ہو مجبوری ہے، تو کہا موسیٰ بن خضرج سب سے بزرگ ہیں، سب سے بوڑھے ہیں، سب سے عابد و زاہد ہیں، بزرگ ہیں، ان کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ جنازے کنارے کھڑے تھے، دور سے دیکھا اسی دریا کے اوپر 2 جوان چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب دیکھا پانی کے اوپر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، کہا ہٹ جاؤ، جنازے کو ہم دفنائیں گے۔
دونوں کے چہروں پہ نقاب تھا. سارے مجمع کو ہٹایا. عزیزان گرامی, قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے, دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے. میں جملوں کو پیش کروں آپ کے سامنے. جب جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا تھا نا امیر المومنین نے, تو امام حسن حسین بہت چھوٹے تھے, باقی سب نامحرم تھے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے آواز دی, یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. جیسے یہ جملہ کہا نا اور قبر کے اندر جنازہ دینا چاہا, تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. جیسے ہی کہا نا میری امانت لوٹا دیجئے, تو امیر المومنین نے جنازہ جناب رسول خدا کے ہاتھوں میں رکھا اور ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی, اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے. یا رسول اللہ اس کا ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ ہے. اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا. اگر عزیزان گرامی آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں, اگر میری طرف دیکھ سکے آخری جملوں کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی, یہ تو امیر المومنین نے جنازہ اٹھا کے کہا تھا. شام کے زندان میں ایک امام نے جنازہ اٹھایا, 4 برس کی بچی کا جنازہ اٹھا کے کہا, او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی مجھے معاف کیجئے گا, میں اتنے سخت جملے نہیں کہنا چاہ رہا تھا. عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارہ شب شہادت جناب معصومہ قوم ہے. پروردگارہ روایت کے الفاظ ہیں, جب ایک مرتبہ وہ 2 برقع پوش تشریف لائے نا, تو ان میں سے ایک نے آواز دی کہ سب ہٹ جاؤ, اس بی بی کے جنازے کی تدفین ہم کریں گے. تو ایک قبر میں اتر گئے, دوسرے نے جنازہ اٹھایا. جب جنازہ ہاتھوں پہ اٹھایا نا جناب معصومہ قوم کا, دوسرے کو جنازہ دیا, قبر میں انہوں نے رکھا اور کہا کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ. خود تدفین کی. قبر میں اتارنے کے بعد جب وہ دونوں جانے لگے تو کسی نے آواز دی, کہا اپنا تعارف تو کرواتے جائیں آپ دونوں کون ہیں. تو جس سے سوال کیا اس نے کہا میں محمد تقی ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں صرف اپنی پھپھی کے دفنانے کے لیے. کہا یہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے یہ کون تھے؟ کہا یہ میرے بابا امام رضا مشہد سے اپنے قبر مطہر سے آئے ہیں, کہ وہ میری جو بہن مدینے سے آئی تھی میں خود اس کی تدفین کے لیے آؤں گا. عزیزان گرامی, بس بھئی مختصر سی دعا پیش کروں گا. پروردگارہ ہم نے یہاں پہ ایک بی بی کے جملوں کو پیش کیا ہے, کوئی شک نہ کرے کہ امام رضا علیہ السلام شہادت کے بعد آ سکتے ہیں. عزیزان گرامی, ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے قائل ہیں. امام امیر المومنین بھی آئے ہیں نا, جناب سیدہ بھی آئیں. عزیزان گرامی آئیں, میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب جناب زینب کبریٰ اسیری کے بعد لٹ کے واپس مدینے آئیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ پہلے نانا کے روضے پہ گئی ہیں, سوگنا والے محمد میں ہیں, اور جب پہنچی نا بی بی مدینے میں, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا میں دعا کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جب بی بی پہنچی ہیں مدینے تو پہلے نانا کے روضے گئیں, اور جیسے ہی نانا کے روضے پہ پہنچی تو دروازے کے اندر نہیں گئی, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے بی بی نے رو کے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین, نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانے لائے ہوں. روایت کے الفاظ ہیں پھر بی بی نے بڑے تفصیل سے مولا حسین کے مصائب پڑھے. کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. نانا جب شمر نے سر سے امامہ اتارا, سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, نانا میں کھڑی دیکھ رہی تھی. روایت کے الفاظ ہیں سارا مدینہ بلند آواز سے رونے لگا. اس بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. راوی کہتا ہے بی بی کی آواز دب گئی, پھر بی بی خاموش ہو گئی. جب سارے چپ ہوئے نا تو پھر بی بی نے آواز دے کے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی. نانا میں آپ کو دکھاتی میرے بازوؤں پہ کتنے نشان ہیں.
نانا میں دکھاتی میرے بازوؤں پہ کتنے نیل کے نشان ہیں، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا، بس بے باپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے، برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بے انتہا علماء نے اس جملے کو لکھا ہے کہ جب بھی امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگے نا تو جناب زینب کا واسطہ دیں، خدا اس واسطے کو رد نہیں کرتا۔ پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ آئیں بھئی آخری جملے پیش کر رہا ہوں، پروردگارہ واسطہ ہے اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد سے کہا، بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلو۔ آئیں ماں کی قبر پہ آئیں۔ اہل بیت نے جناب سیدہ کی قبر ہمیشہ چھپا کے رکھی ہے، بتائی نہیں کبھی کسی کو، صرف اہل بیت جانتے ہیں، صرف ائمہ جانتے تھے، کیونکہ جناب سیدہ نے منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ میری قبر کے لیے کسی کو مت آنے دینا، جب تک کہ میرا بیٹا مہدی ظہور نہ کرے میری اصل قبر پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ آج تک شک ہے کہ کون سی قبر جو ہے وہ صحیح ہے، جو مسجد میں ہے، جو گھر میں ہے، جو جنت البقیع میں ہے۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ ماں کی قبر پہ آئیں۔ مورخین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے بھائیوں سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے بچوں سے اپنے مصائب چھپا سکتی ہے، اپنے باپ سے اپنی بہنوں سے مصائب چھپا سکتی ہے، لیکن ایک خاتون جب اپنی ماں سے ملتی ہے نا تو اپنے مصائب نہیں چھپا پاتی۔ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی نے کیا کیا، جیسے ماں کی قبر پہ پہنچی نا تو قبر پہ گر گئیں، فوراً اپنا سامان کھولا، سامان کھول کے کرتا نکالا، کرتا نکال کے جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے، اماں میں کربلا سے آپ کے بیٹے کا کرتا لے کے آئی ہوں۔ راوی کہتا ہے قبر پہ زلزلہ آنے لگا، بی بی نے فوراً کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے حسین کا لاشا پامال ہوتے دیکھا۔ پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی حفاظت فرما، کاظمین کی سامرہ کی، بلد کی، شام کی روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ بس بھی آخری واسطہ دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت ہو گئے مصائب، بہت لمبے مصائب ہو گئے، سخت جملہ کہنے والا ہوں، پروردگارہ مجھے معاف کیجیے گا عزیزان گرامی، پروردگارہ یہ جملہ میں کہہ کے رہوں گا۔ پروردگارہ ایک مرتبہ اٹھی بی بی ماں کی قبر سے، امام سجاد نے بازو پکڑا کہ پھپھی اماں گھر چلے، بھائی کے گھر آ گئیں، وہ بی بی جنہوں نے کربلا کے اندر بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں رہائی ملی سرانے شہداء آئے، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، اربعین پہ ساری قبروں پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں، نانا کے روضے پہ گئیں، بھائی کا ذکر کیا، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں، بھائی کا پرسہ دیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، پھر بھائی کے گھر گئیں، سب کا پرسہ دیا، ایک ایک کو یاد کیا، بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ اب وہ بی بی جس نے کسی مقام پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا، سر پہ برقع رکھا، بی بی کی ٹانگیں کانپنے لگی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دل پھٹنے لگا۔ جیسے گھر پہنچی نا تو بی بی نے 2 جانمازیں بچھی دیکھی، دونوں جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی، سینے سے لگا کے تڑپ کے رونے لگی کہ اولو محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، کوئی مجھے لے جاؤ۔ بس بھئی ماں کا دل تھا کب تک صبر کرتی، ابھی بھی تڑپ کے رونے لگی، زمین پہ گر گئی۔ اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئے۔ بس بھی آخری جملے سن لیجئے، اب آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں، اب آپ برداشت نہیں کر سک رہے، میں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار وارد ہوئے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ میرے گھر میں کیوں آئی ہیں، میری زوجہ موجود نہیں ہے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں۔ عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اونو محمد مارے گئے۔ نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے پھر گر گئے۔ جب دوسری مرتبہ گرے نا تو جناب زینب نے سوال کیا، کہا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان،
میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب میرے ایک سوال کا جواب دو. جناب زینب نے کہا کیا سوال ہے عبداللہ؟ کہا زینب مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے. ماتم حسین.